السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 1 ذی الحجہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، بڑے محدث، علم و فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کامل نمونہ تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا۔ ہزاروں طلبہ آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کی عزت اور شہرت پر ہارون رشید بھی جیسا خلیفہ بھی رشک کرتا تھا۔ عبادت اور ریاست، زہد اور تقوی، عادت و اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ کے نقش قدم پر تھے، اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایہ، گفٹ اور تحفوں سے نوازتے تھے۔ ایک سال حج، دوسرا سال جہاد اور تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ خوف خدا، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجہ لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری سے ملنا آپ کی اہم صفات ہے۔ 73 سال کی عمر پا کر سن 181 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سمندر میں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہیں۔ مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک مچھلی عنبر یعنی ویل ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار مومیائی مادہ نکالتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے قے یعنی الٹی کر دیتی ہے، پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اسی طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ طواف کی 2 رکعات میں مسنون قرات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنی قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فائدہ، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے۔ جب اس کو بنایا تو آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ زمزم کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو، اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔